نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم سامعین، معزز مہمانان گرامی اور ججز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ حضور والا، یہ حقیقت نہایت غیر متنازع ہے کہ کسی بھی قوم کی عظمت، بقا اور استحکام کا انحصار اس کے بلند تخیلات اور تصورات عالیہ پر ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی ان کی روحانی ارتقاء، فکری بلندی اور عملی جد و جہد کی غمازی کرتی ہے۔ وہی قوم ابھرتی ہے تاریخ کے افق پر، وہی قوم ابھرتی ہے تاریخ کے افق پر، جس کے خیالات میں ہو روشنی کا سفر۔ خیالات بلند ہو تو ترقی ہے مقدر، یہی ہے راز حیات، یہی ہے قوم کا جوہر۔ حضور والا قرآن مجید میں بھی قوم کا یکجا ہونے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جناب صدر، قوم کی زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک شعور، ایک مقصد اور ایک ارادہ ہے قوی کے ساتھ جینے کا نام ہے، جس کی تکمیل کے ذریعے آشوب چشم ہونے کے باوجود باب خیبر ایک ہاتھ سے اکھڑ جاتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم پورے سندھ کو فتح کر جاتے ہیں۔ ایک عربی قول ہے الفکر اساس العمل، خیال عمل کی بنیاد ہے۔ بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ جناب صد، ارادوں کا نہ صرف بلند بلکہ پرعزم اور یکساں ہونا بھی لازم ہے، کیونکہ ارادے ہی عطا کا سبب ہے۔ روی فی البخاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ جناب صدر، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظریات، تصورات اور ان کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرے۔ قوموں کی حیات ابدی ان کے تخیل ارتقاء پر منحصر ہے۔ اگر کسی قوم کے تخیل میں بلندی اور رفعت ہو تو وہ قوم نجم درخشاں کی مانند چمکتی ہے۔ دل میں تقوی اور عزم اعلیٰ ہو تو 313 بھی ہزار پر غالب ہے۔ جناب صد، نصرت خداوندی بھی ملتی ہے۔ ایک عصا کے ذریعے فرعون لشکر سمیت غرق ہو جاتا ہے، نمرود کی آگ گلزار ہو جاتی ہے، یوسف قید سے نکل کر تخت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جناب صد، زندگی خیالات کی ہے داستان، جو خیال نہ رہے وہ ہے جسم بے جان۔ جناب ذی وقار، اگر کسی قوم کا تخیل محض تساہل اور جمود کا شکار ہو تو وہ قوم زوال کی گہرائیوں میں جا گرتی ہے۔ اپنی قوم کی ذبوح حالی کو دیکھ کر شاعر مشرق اقبال نے کیا خوب کہا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا مگر حال کھو گیا، وہ روبو دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے، بازوق نہ رہے، ذہین نہ رہے، پاکیزہ گر نہ رہے، بادین نہ رہے، وہ لالو گلزار وہ مہجبی نہ رہے، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ جناب ذی وقار، جب مسلمانوں کے تخیلات بلند تھے تو وہ کامیابی اور ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت 3 بر اعظم تک پہنچ گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے تحت مسلمانوں نے پوری دنیا پر 800 سال تک حکومت کی۔ اپنی قوم کو جگانے کے لیے ان کی یاد دلاتے ہوئے آپ نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب عالی وقار، قوم اگر پرعزم ہو کر ڈٹ جائے تو تنزلی کا چاہے جو بھی نام ہو، پاورٹی ہو یا غربت، اوبسکیورٹی ہو یا ظلمت، ایڈورسٹی ہو یا بدحالت،
باطل کی طرح چھٹ جاتی ہے اور قوم سطح مظلومی سے اٹھ کر حاکمیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے۔ ارباب فکر و دانش، تخیل قوم کے لیے وہ طاقت ہے جو اسے غفلت کی نیند سے جگا کر عمل کے میدان میں اتارتی ہے، یزید جیسے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ اس بات پر ابھرتے ہوئے اقبال نے کہا، فطرت کو خرد کے روبرو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر، تاروں کی فضا ہے بے کرانہ، تو بھی یہ مقام آرزو کر، عریاں ہے تیرے چمن کی حوریں، چاکے گل و لالا رفو کر، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ جناب ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اپنے تخیلات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عزم صمیم، جذبہ قربانی اور یکجہتی کے ساتھ جد و جہد کی، وہی قومیں ترقی کے عرش معلیٰ پر جا پہنچی۔ لیکن وہ قومیں جن کے تخیلات پستی اور انحطاط کا شکار ہوئے، تاریخ کے صفحات میں وہ حاشیے تک محدود رہ گئی۔ آئیے ہم اپنے فکری افق کو وسعت دیں اور اپنے تخیلات کو بلند کریں اور انہیں عمل کی قوت سے مضبوط کریں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں، خیالات کو جو عمل سے ملائے وہی دنیا میں معجزے دکھائے۔ والسلام۔